سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں؟ یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں کہ ہر ذرہ سیل واق کا ساغر بدوش ہے؟ کتنی آکے شک رسیلی مد بھری آواز ہے، دل کو جو اپنا بنا لے وہ ہنسی انداز ہے۔ حضرات ٹائم بہت ہو چکا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اب میں کچھ نصیحت آمیز الفاظ یا جو بھی کہہ لیجئے اس محفل کی آخری مقرر عالم نوجوان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا سید نورانی شاہ، ان کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔ آئیے ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صورت اپنی دکھا دعا کر، سیرت رسول کی بتا دعا کر، تڑپ رہے ہیں ہم سب انسان، تشنگی سب کی بجھا دعا کر۔ اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام، مفتیان کرام، شاعر اسلام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کو میرے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو بعد میں کر لیں، لیکن اس وقت سلام کا جواب دے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے اور آپ حضرات کو اس طرح کی محفل عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ ایسی محفلوں میں آنا یہ مقدر والوں کا کام ہے۔ اس طرح کی محفلیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اس طرح کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب چونکہ وقت تو کافی زیادہ ہو چکا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں۔ آپ نے مجھ سے پہلے بہت پیاری نصیحت امیز باتیں مفتی صاحب سے سماعت فرمائی۔ چند ہی منٹ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ نعت پاک بھی آپ نے سماعت فرما لی، خطاب بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مفتی صاحب کی آواز میں اور ترقی عطا فرمائے۔ بہت پیارا کلام پڑھا ہے، دل خوش ہو گیا خدا کی قسم۔ جو نعت کا حقیقی حق ادا کرنا ہے نا، وہ یہی حق ہے۔ یوں تو نعت والے بہت سارے ہیں، دنیا میں ایک ذریعہ بنا لیا ہے، نعت پاک کو یا تقریروں کو ذریعہ بنا لیا گیا ہے، لیکن نعت پاک کا حقیقی حق جو ادا کیا مفتی صاحب نے ادا کیا، دل خوش ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایمان تازہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ایمان تازہ ہے۔ آج کے دور میں مفتی صاحب نے بتایا نا، ہمارا جو ایمان ہے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہم کو درود پاک پڑھنے کا کہا جائے تو ہم سر نیچے رکھتے ہیں۔ اگر ہم کو کوئی سلام کرے ہمارے منہ میں ایسا جیسے مہر لگ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا سلم المسلم علی المسلم، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، فرد علیہ، سامنے والا اس کو جواب دے دیتا ہے، سلمت الملائکۃ 70 مرۃ، اس جواب دینے والے پر اللہ کے فرشتے 70 مرتبہ سلام بھیجتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا فَلَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو 70 لعنت دیتا۔ بے شک۔ اسی لیے ایک امام، بہت بڑے امام ہیں، وہ ایک محفل سے گزرے، محفل کو سلام نہیں کیا۔ جب سلام نہیں کیا گزر گئے، ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت سلام کرنا سنت ہے، آپ نے مومنوں پر سلام نہیں کیا اور سلام کی بہت فضیلتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے علم دین پڑھا ہے، میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، مجھے معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بات یہ بھی اور ایک حدیث یہ بھی پڑھی جو میں نے ابھی بتائی، کہا مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے میں سلام تو کر دوں لیکن اگلا جواب نہیں دے گا تو اس پہ لعنت برسے گی اور وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے جب سلام کیا جائے تو کم سے کم جواب دے دینا چاہیے، اور مسلمان کا ایک شعار، مسلمان کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے اسے سلام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اسی طرح آپ نے مجھ سے پہلے سید صاحب سے ایک درود پاک کے تعلق سے بھی 10 منٹ یا 20 منٹ جتنا وہ بولے، درود پاک پر انہوں نے بہت ساری چیزیں ذکر کی۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہمارے علم میں اتنی کمی آ گئی ہے، حالانکہ کہیں بھی ہم درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، پڑھنے والے 2 ہوں گے، اعتراض والے 3 ہوں گے، پوچھنے والے بہت سارے ہوں گے۔ میں تو اللہ کا ایک شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ ہم بریلوی لوگ جو ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر علم رکھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی بھی محفل میں بریلوی چلا جائے نا، اگر وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو بریلوی کے خلاف ہے، جو مخالف ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ میں سمجھ گیا جب میں نے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہہ لیا، دیوبندی اپنے آپ کو کم علم سمجھ کر بریلوی کو عالم سمجھ کے پوچھ رہا کہاں لکھا ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں لکھا ہے؟ اور میں نے کہا میں بتاتا ہوں، قرآن میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور آگے اللہ نے قید لگائی، وہ پڑھنے والے نہیں، اعتراض کرنے والے نہیں، چون چراں کرنے والے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایمان والو تم بھی ابھی اپنے نبی پر درود پڑھو، اس لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر فوراً پلٹ کے کہتے ہیں بخاری شریف میں تو حدیث یہ آئی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، آپ لوگ الصلاۃ والسلام نے کہاں سے نکال لے؟ میں نے کہا بخاری بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے۔ بخاری بعد میں، قرآن پہلے ہے، پہلے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
सल्लू अलैहि दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम खूब खूब पढ़ो। बेशक सुभान अल्लाह। आओ दुरूद इब्राहिमी में दुरूद तो है लेकिन सलाम नहीं है। अगर कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, हर बात पर कुरान कुरान की रट लगाते हो, तुम्हें सल्लू ही याद आया, सल्लिमू तस्लीमा क्यों भूल गए? इसलिए हम कुरान के मुताबिक अस्सलातु कह के सलात भेजते हैं, वस्सलामु कह के सलाम भेजते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फिर एतराज, आपने या रसूल अल्लाह कह दिया, हालांकि ये बड़ा गिरा हुआ एतराज है। आप या रसूल अल्लाह कहते हैं, यहाँ से सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर, नबी मदीने में है, आप यहाँ हैं, इतने दूर से सलाम कैसे सुन लेंगे? मैंने फौरन पलट के कहा, तेरा एतराज अपनी जगह, नबी मदीने में, हम यहाँ इतनी दूर से कैसे सुनेंगे? मैंने कहा कौन सुनेगा? नबी इतने दूर से कैसे सुनेंगे? फिर कौन सुनेगा? बोले दूर से तो अल्लाह सुनता है। दूर से बोलिए, दूर से अल्लाह सुनता है। मैंने कहा ये तेरा अकीदा है, मेरा नहीं। ये तेरा अकीदा है, मेरा नहीं। मैंने कुरान पढ़ा है, दूर से अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह कहता है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे मैं तो तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। और ये कैसे मुल्ला अल्लाह को दूर समझ रहा है? अल्लाह दूर से सुनता है? अल्लाह तो शाह रग से ज्यादा करीब है। और जब मुस्तफ़ा की बारी आई, हम मुस्तफ़ा को सिर्फ मदीने में ही नहीं मानते, हाँ ये हक है मुस्तफ़ा ने जिंदगी मदीने में गुजारी है, ये हक है मुस्तफ़ा जाने रहमत का मज़ार मुक़द्दस मदीने में है, लेकिन कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो हर मोमिन के जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी को हाजिर और नाजिर मान के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो मोमिनों का हक है जो सलाम पढ़ेंगे, ये तो मोमिनों का हक है जो दुरूद पढ़ेंगे। गौसे आजम की तालीम तो यही है। गौसे आजम के प्रोग्राम में आए हो ना, मंसूब गौसे आजम से है। गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा में ढाली। आओ दरूद पाक पढ़ने वालों की और दरूद पाक की एक शान सुनाकर थोड़ा आगे चलो, इतना वक्त नहीं है। नबी पाक अलैहि सलातु व तस्लीम सफर कर रहे थे, कुछ सहाबा साथ में थे। एक मकाम पर पहुंचे, साए में बैठे, सरकार ने कुछ खाना तलब किया, सूखी रोटी पेश की गई। आज हमें तो कई सालन साथ में ना हो तो पता नहीं कितनी गालियां बीवी को बकते हैं, और उसमें नमक ना हो, कुछ ना हो तो पता नहीं क्या क्या हम बातें कह देते हैं। सरकार के पास सूखी रोटी पेश की गई। सरकार जो ही सूखी रोटी तनाउल फरमाने लगे, इतने में एक मक्खी आ गई। मक्खी सरकार के चेहरे का दीदार भी कर रही है, आवाज भी लगा रही है। ये तो मुझे तुझे पता नहीं कि मक्खी क्या कह रही है, लेकिन नबी तो नबी हैं, वो हर चीज की बोली जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने हज़रत अली को बुलाया, कहा इस मक्खी ने शहद बनाया, इसके साथ चले जाओ शहद लेके आओ। हज़रत अली ने कहा शहद निकाला, लाया, सरकार को दिया गया। आप सबने शहद खाया क्या? नहीं। शहद बड़ा मीठा होता है, बड़ा प्यारा होता है। जब खाना तनाउल फरमाया, रसूल करीम ने पूछा है मक्खी, हालांकि रसूल को पता था, लेकिन रसूल करीम उम्मत को दर्श देना चाहते हैं। बेशक ये शहद तू बनाती किस चीज से है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर एक सरदार मक्खी है, उसने हमारी ड्यूटी लगा रखी है। कोई पानी लाती है, कोई फीका रस वाला फूल, कोई मीठा, कोई खट्टा, कड़वा, हर तरह के फूल का रस लेके आती है। सब हम जमा करते अपने छत्ते में, और हमको हुक्म है रब की तरफ से, पूरी रात मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ते हैं। बेशक सुभान इस अल्लाह। दुरूद की बरकत से ये शहद मीठा हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दुरूद की बरकत से ये शहद मीठा हो जाता है। अब हम गुलाम कैसे हैं? वो मक्खी होकर दुरूद पढ़े, कड़वा मीठा हो जाए, फीका मीठा हो जाए, हम दुरूद पढ़ें तो क्या हमारे मुकद्दर नहीं जागेंगे? इमाम सुयूती
علیہ رحمہ اپنے مجربات میں ایک شہد کا تجربہ ذکر کرتے ہیں. فرمایا اصلی اور نقلی شہد پہچاننے کے لیے، آج آپ کو بھی اصلی اور نقلی مولوی پہچاننے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کوئی غیر المغضوب پڑھا تو بولے یہی بریلوی ہے، کوئی مغضوب بولے یہی دیوبندی ہے. اتنی پہچان رکھی. فرماتے ہیں اصلی اور نقلی شہد پہچاننا ہو، ایک پہچان بتا رہا ہوں. شہد کو روٹی پہ لگاؤ، ایک کتے کے سامنے ڈال دو جو 3 دن کا بھوکا ہو. اگر کتا شہد والی روٹی کھا لے گا شہد نقلی ہے، اگر نہیں کھائے گا تو شہد اصلی ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں یہ جب تجربہ لکھا نا مجربات، کتا شہد والی روٹی نہیں کھاتا. میں نے پوچھا ہے کتے تو شہد والی روٹی کھاتا کیوں نہیں؟ فرمایا مولوی صاحب پڑھا نہیں ہے، اس پر درود پڑھا جاتا ہے. درود والی روٹی کتے نہیں کھاتے ہیں. آج بھی اعتراض ہوتا ہے نا، وہاں فاتحہ پڑھتے ہمارے لوگ بولتے ہیں درود پڑھ لیا جی روٹی پہ. کہاں لکھا ہے؟ کہا درود والی چیز کتا نہیں کھاتا، مومنوں کا حق ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے درود پڑھنا چاہیے، درود سے گناہ مٹتے ہیں، مقدر جاگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ محفل غوث اعظم میں آئے ہیں. آؤ غوث اعظم کی طرف تھوڑا سا اپنا رخ لے جائیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد اور آپ کے نانا جان، والد بھی ولی، نانا بھی ولی. فرماتے ہیں بہت سارے آپ نے واقعات سنے، اکثر سنتے رہتے ہو، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں غوث اعظم کے والد سفر کر رہے تھے، ایک دریا سے پار ہونے لگے کہ ایک سیب آیا، دریا میں گرتا ہوا آپ نے پکڑا، سیب اچھا لگا، کھا لیا. کھانے کے بعد فوراً سوچا میں نے سیب تو کھا لیا ہے، اگر قیامت میں اسی کی پکڑ ہو گئی تو، کیونکہ بغیر اجازت کے کھایا تھا. میں نے سیب تو کھا لیا، بغیر اجازت کے کھایا، نہ جانے مالک کون تھا، اگر پکڑ ہو گئی تو. بس اسی سوچ میں جب پریشان ہوئے پلٹے پیچھے واپس آئے، دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی شاخیں پانی میں ہیں اور سیب گر رہے ہیں، چل رہے ہیں. آپ نے سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے سیب آیا، میں نے کھایا. پلٹ کے باغ میں گئے، وہاں ایک سید بزرگ ملے جو اللہ کے ولی تھے. آپ نے واقعہ سنایا میں نے اس طرح سیب کھایا ہے، لہٰذا آپ باغ کے مالک ہیں، مجھے معافی دے دیجئے. یہاں سے ہم دیکھیں نا، نعرہ ہمارا غوث اعظم کا ہے، لیکن میں آپ کو کہاں لے جاؤں گا وہ آپ کو آخر میں معلوم. سیب کی معافی دیجیے، میں نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے. فرماتے ہیں الگ الگ روایتیں کچھ کتابوں میں، ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا سیب کی اگر معافی چاہتے ہو تو 12 سال میرے پاس رہو اور باغ کا پہرا کرو. 12 سال آپ رہے، باغ کا پہرا کیا. جب 12 سال مکمل ہوئے آپ پھر پیش ہوئے. حضرت میرے 12 سال مکمل. کہا اب ایک شرط اور ہے، اگر وہ قبول کر لیں گے تو آپ کو سیب کی معافی دے دی جائے. دیکھیں ایک سیب کھایا بغیر اجازت کے. آج ہم کتنا کھاتے ہیں بغیر اجازت کے؟ آج ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے مال میں حرام آیا؟ آج ہم نے کبھی سوچا ہماری کمائی کہاں سے آتی ہے؟ یا اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں ہماری کمائی کہاں سے آتی ہے؟ نہیں پوچھتے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے، وہ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے. آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو آپ کو سیب کی معافی مل جائے گی. سوچو ذرا، جوانی ہے، زندگی گزارنی ہے، اور کون سی شرطیں ہیں. آج اگر ہمارے درمیان یہ شرطیں آ جائیں تو کیا ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پوری محفل میں سے اگر کسی کے پاس شرط ہے کوئی ایک قبول کرے گا؟ ہم نے تو نہ جانے یہ شرطیں قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ہم کو نہ جانے کیا کیا چیزیں جو اسلام قرآن دین مصطفیٰ میں ہے ہی نہیں، ہم نے ان کو اپنایا ہوا ہے. دہیج کی لعنت ہمارے درمیان ہے. گاڑی مانگتے ہیں ہم، بائک مانگتے ہیں ہم، نہ جانے کیا کیا چیزیں شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں. ہمارے تو پتہ نہیں کتنے جو ہے آفر ہیں وہی پورے نہیں ہو پا رہے. ہم تو غریب کی پوری چمڑی اتاریں جب تک نہیں تب تک شادی کا نام نہیں لیتے. لیکن یہ غوث اعظم کے والد ہیں،
आपने चंद मिनट सोचा और सोचने के बाद कहा एक तरफ तो ऐसी औरत से निकाह का कि शर्त है जो चल भी नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, लेकिन एक तरफ पूरी जिंदगी का मामला है। आखिर में आपने सोचा ये जवानी है, 4 दिन है, चली जानी, ये दुनिया फानी है, कोई बात नहीं, अगर माफी मिल जाए सेब की तो मुझे कबूल है। निकाह करा दिया गया। फरमाते हैं जब निकाह हुआ, अंदर तशरीफ ले गए तो अंदर एक हुसीन जमील औरत बैठी, जो शर्तें बताई गई वो उसमें नहीं बल्कि बिल्कुल तंदुरुस्त थी। आप फौरन उल्टे कदम वापस लौटे। पूछा वहां तो कोई और होता है? कहा नहीं, वो आप ही की बीवी है, मैंने जो बताया था वो देख नहीं सकती। उसका मतलब ये नहीं कि वो अंधी है, उसका मतलब ये है कि आज तक उसने किसी गैर मुहर्रम को नहीं देखा है। मैंने जो बताया था वो सुन नहीं सकती, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहरी है, उसका मतलब ये है आज तक उसने कलामे बद अपने कानों से सुना ही नहीं है। जो मैंने कहा था वो चल नहीं सकती, उसका मतलब ये नहीं कि वो लंगड़ी है, नहीं, आज तक उसने अपने घर से बाहर कदम रखा ही नहीं। बताओ गौसे आजम के नाम के नारे लगाने वालों, किसकी बेटी आज ऐसी है? पूरी महफिल में कोई एक बताए किसकी बेटी आज ऐसी है जो गैर मुहर्रम को नहीं देखी है? किसकी बेटी ऐसी है जिसके कानों में ईयरफोन नहीं लगे? किसकी बेटी ऐसी है जो हराम गाने नहीं सुनती है? किसकी बच्ची ऐसी है जिसकी आंखें हराम और गंदी वीडियो नहीं देखती? इसका जिम्मेदार कौन है? बाप, जो पैसा कमा कर ला रहा है, जो रात दिन एक करके हजारों का मोबाइल खरीद कर अपनी बच्ची को इन गंदे कामों की तरफ धकेल रहा है। आह काश हमको आज अपनी बच्ची को कुरान दिखाना था, हम फिल्में दिखा रहे हैं। हमने आज अपनी बच्ची को नाते रसूल सुनानी थी, हम गाने सुना रहे हैं। कौन है इस तरह? जब माँ ऐसी हो जिसने जिंदगी में गैर मुहर्रम ना देखा, जब माँ ऐसी हो जिंदगी में बदकलामी ना सुनी हो, जब माँ ऐसी हो जिंदगी में गैर मुहर्रम की तरफ एक पाँव ना चली हो, ऐसी माँ के बतनों से गौसे आजम पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम शिकायत करते, पीर साहब मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, पीर साहब मेरा बेटा कुरान नहीं पढ़ता है, पीर साहब मेरा बेटा मेरे आगे बहुत बोलता है। बोलेगा नहीं? तुमने कितना शरीयत को पकड़ा है? बाप कितना पाबंद है नमाज का? बाप ने कितना कुरान की तिलावत करता है? जब बाप घर में बैठ के बेटे के सामने फिल्में देखेगा, तुम्हारा बेटा क्या तकरीर करेगा? जब बाप घर में बैठकर गाना सुनेगा, तुम्हारा बेटा क्या शायर इस्लाम बनेगा? जब बाप अजान हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की निदाएं सुनकर कंबल ओढ़ के फिल्म देखेगा, तुम्हारा बेटा के मैदान का गाजी बनेगा या वली पैदा होगा? नहीं नहीं नहीं, वली पैदा होने के लिए वो माएँ लाजमी है, जो माएँ कभी बदकलामी नहीं सुनती, जो माएँ कभी जो कुरान की तिलावत करने के बगैर सुबह कोई काम नहीं करती, ऐसी माएँ हो तो वली पैदा होते हैं। और फिर गौसे आजम की तरबियत देखें, हमारे बच्चों की तरबियत। आज हमारे बच्चों के सर पे जो बाल है ना, वो हिंदवाना रस्म पे कटे हुए हैं। हमको शरीयतन, जो शरीयत के मुताबिक बाल जुल्फे रखने का या काटने का हुक्म है, हमें वो पसंद नहीं है। हमको चाहिए न जाने कितने कितने स्टाइल बाल में है, कुफार की तरफ मुशाबत, यहूदी ईसाइयों की मुशाबत है, क्योंकि ये हमारा कसूर है, हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी। गौसे आजम की तरबियत बचपना है, आपको मदरसे में भेजा जा रहा है, मकतब में भेजा जा रहा है। वो गौसे आजम के लिए आवाजें लग रही, जब मदरसे में पहुंचते हैं आवाजें आ रही, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। वही गौसे आजम दीन के लिए, जब आप नाजरा पढ़ते हैं, कुछ तालीम हासिल की, लेकिन इल्म दीन सीखना था,
آپ کے والد محترم دنیا سے چل بسے، تھوڑی عمر ہوئی، ماں سے اجازت چاہیے۔ آج ہم اجازت لیتے ہیں بھائی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، دعا کرنا، یہ کرنا، لیکن آپ نے فرمایا امی جان مجھے بغداد جانا ہے۔ کہا کیوں جانا ہے؟ کہا بغداد مجھے علم دین سیکھنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری جدائی تو منظور ہے لیکن دین سے دوری منظور نہیں۔ بغداد میں آئے، جب گھر سے چلے، قافلے چلتے تھے تب، قافلے کے ساتھ چلے، جب نکلے ایک مقام پہ پہنچے تو ڈاکو پڑے، سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ غوث اعظم کے پاس ایک ڈاکو آیا، اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہا 40 اشرفیہ۔ ایک ڈاکو آیا، دوسرا آیا، یوں ہی پوچھتے چلے گئے۔ کہا بچہ ہوگا یوں مذاق کرتا ہے۔ سردار کی باری آئی، اس کو جب یہ واقعہ سنا اس نے کہا بچے کو میرے پاس ہے۔ جب غوث اعظم کو ان کے پاس لیا گیا، کہا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری ماں نے صدری میں میری بغل کے نیچے سلی ہوئی ہے۔ جب صدری کو کھولا گیا تو 40 اشرفیاں۔ کہا تم نے اپنی اشرفیاں چھپائی کیوں نہیں؟ ہم تو ڈاکو ہیں، ہم تو لوٹ رہے ہیں، چھپائی کیوں نہیں؟ کہا چھپائی اس لیے نہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا بچے زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اس لیے ماں سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب یہ ڈاکو کا سردار، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا تو ایسا بچہ جو ماں کے وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہم کیسے بد نصیب ہیں جو خدا کی راہ میں ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ سب غوث اعظم کے ہاتھ پہ تائب ہو کر آپ نے توبہ کر لی، اور یہ ڈاکو نے جو مال لوٹا تھا سب واپس کر دیا۔ یہ شخص سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ آج ہم کتنا جھوٹ سے دور ہیں۔ کوئی بھی کاروبار ہے شروع کرنے سے ہم پہلے اگر 50 جھوٹ نہ بول لینا تو ہمارا کاروبار چلتا نہیں۔ اور جھوٹے پہ قرآن میں بتایا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت ساری کرامات آپ نے سنی، یہ کرامات کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ یوں ہی تھوڑی آپ جیسے آج کل چلا ہے نا پیر بھی 10 انگوٹھیاں ہوں گی، 2-4 گلے میں لڑیاں ہوگی اور پھر ہرا جبہ ہوگا اور فرمائے گا ہمارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ جہنم میں۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ تمہارے گھر جھوٹ بول کر تمہارا مال لوٹنے پہنچے ہوئے ہیں، اور تمہارا ایمان تم سے چھین کر جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ ایسے تھوڑی پیر ہوتے ہیں۔ اگر پیر دیکھنے ہو نا زمانے میں تو تاج الشریعہ کو دیکھ لو، پیر دیکھنے ہو زمانے میں مفتی اعظم ہند کو دیکھ لو، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھ لو۔ آج ہمارے نعرے سوکھے نعرے، خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا جب ظہر کی اذان ہوئی، اس سے پہلے 50 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی تو نماز میں 20 کھڑے نہیں ہوئے۔ کیا ایمان کے بعد پہلا فرض ہمارے پہ پہلا فریضہ نماز نہیں ہے؟ ایمان کے بعد پہلا فریضہ نماز نہیں ہے؟ تقریر سننا فرض تھوڑی ہے، نعت پڑھنا فرض تھوڑی ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ غوث اعظم کی پوری تاریخ پڑھو، ساری دنیا میں غوث اعظم کی شان میں کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی محدث ایسا، کوئی محقق ایسا نہیں ہے جو آپ کی شان، کرامات، تجلیات علم سے انکار کرتا ہو، لیکن کوئی عالم ایسا بھی نہیں جو یہ کہتا ہو غوث اعظم نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شیطان ایک بار آیا غوث اعظم کے پاس، کہا ہے غوث اعظم میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ پر آج کی نماز معاف ہے، آپ آرام کیجئے، نماز نہیں پڑھنا۔ غوث اعظم پیران پیر فرماتے ہیں تو مجھے شیطان لگتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اس محمد الرسول اللہ کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو میرے لیے نماز معاف کیسی ہوگی؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوکھے دعوے کرنے والوں آج وعدہ کر لو، غوث کی غلامی اگر حقیقی ہے وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2-3 کی علاوہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے مجھے لگتا ہے، وعدہ کرو نماز پڑھیں گے۔ غوث اعظم
آپ کے پاس ایک مرید آیا نا، کہ حضرت میرے گھر میں بے برکتی بہت ہے، میرے گھر میں بیمار بہت ہے۔ آپ نے نہ تعویذ دیا، نہ دھونی دی، نہ بتی دی، نہ ختم بتایا، فرمایا جاؤ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو۔ کیا کرو؟ گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ اب یہ شخص آیا، پردہ لگایا، کچھ دن بیتے تو گھر میں برکتیں آنا شروع ہو گئی، بیمار جو تھے وہ تندرست ہونا شروع ہو گئے، کچھ مال جمع ہوا، نیاز لی، غوث پاک کے پاس چلے، نیاز پیش کی اور پوچھنے لگے حضرت یہ پردے میں کیا راز ہے، مجھے یہی معلوم نہیں۔ غوث پاک نے فرمایا تیرے گھر میں برکت تو آئی؟ ہاں برکت آ گئی۔ تیرے گھر کے بیمار ٹھیک تو ہوئے؟ ہاں ٹھیک ہو گئے۔ کہا سن، تیرا مکان راستے پر ہے اور راستے کی طرف ہی تیرا دروازہ ہے، دن میں اس راستے سے جتنے بے نمازی گزرتے تھے، بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت بھی چلی گئی تھی، تیرے گھر میں بیماری بھی آ گئی تھی۔ اب جب تو نے پردہ لگا دیا نا، بے نمازی کی نظر پردے پہ پڑتی ہے، تیرا گھر اندر جو ہے وہ سیف ہو گیا۔ بے شک بے نمازی کی نظر پردے پر پڑتی ہے، اندر نہیں پڑتی ہے، اس لیے برکتیں آ گئی۔ میں نے کہا سوکھے نعرے لگانے والوں جو غوث اعظم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، غوث اعظم فرمائے بے نمازی کی نظر اندر آئے تو برکت ختم ہو جائے، بے نمازی کی نظر اندر آئے تو لوگ بیمار ہونا شروع ہو جائے۔ جس گھر میں 10 بے نمازی لیٹے ہو، برکت کی کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ پیروں کے پاس جا کے اپنا آپ مت لٹاؤ، گھر میں برکت لانی ہے تو نماز کے پابند ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات کہہ کر آپ سے گزرنا چاہتا ہوں نماز کے تعلق سے۔ یہ نماز ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا کبر العبد للصلاة، جب نماز کے لیے بندہ اللہ اکبر کہتا نا، یقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتی، میرے اس بندے کے گناہوں کو اٹھا لو۔ کیا کرو؟ تمام گناہوں کو اٹھا لو۔ کب تک؟ جب تک یہ پاک صاف ہو کر نماز پڑھے۔ اب فرمایا فرشتے اس کے گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں، جب یہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک مولا، تو نے کہا تھا تب تک اٹھاؤ جب تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، ہم نے اس کے گناہ اٹھا لیے، نماز پڑھ لی، انویدھا، کیا ہم اس کے گناہوں کا پلٹا دیں اس پر؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتو لا یلیک بکرمی، میری شان اب یہ نہیں ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر کائنات کی ساری چیز کو چھوٹا کہہ کر اللہ اکبر مجھے کہہ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات کے ملاؤں کی یا ٹھیکیداروں کی تعریف چھوڑ کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک مجھے کہہ رہا ہے۔ ساری حمد ساری تعریف قیامت کا مالک مدد مجھ سے طلب رہا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر میری تعریف میری ثنا کر رہا۔ اب میرے کرم کو بھی یہ لائق نہیں کہ میں اس کے گناہ اس پہ پلٹاؤں، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم پتہ نمازی چھوڑ کر اپنی کتنی بد نصیبی کو دعوت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے بعض کتب میں ایک ہی واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے جب جبریل امین کو پیدا فرمایا، فرماتے ہیں فرشتہ ہے، الگ الگ روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ جبریل کے 700 پر ہیں، ایک میں ہے کہ 300 پر ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں۔ فرماتے ہیں جبریل نوری مخلوق خوبصورت پیدا فرمایا۔ جبریل نے عرض کیا ہے مالک و مولا، کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ کیونکہ ملائکہ میں اللہ نے اس سے خوبصورت کوئی بنایا نہیں، سارے فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین۔
اللہ نے جب تعریف فرما دی تو اس نے اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی؟ 2 رکعت نماز. اور 40,000 سال میں یہ 2 رکعت نماز پوری کی. جب سلام پھیرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں نے تیری عبادت اچھی کی؟ اللہ نے فرمایا ہاں بہت اچھی کی. جب تعریف ہوئی کہا اے اللہ میری اس عبادت سے زیادہ بھی کوئی عبادت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں تیری اس عبادت سے زیادہ بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت میں سارے نبیوں کو بھیج کر جب آخری نبی محمد الرسول اللہ کو بھیجوں گا وہ عبادت اس کی امت میں رکھ دوں گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. 40,000 سال میں 2 رکعت. آج ہماری 2 رکعت 1 منٹ سے پہلے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کو رسم ادا کرنی، نماز تھوڑی نہ پڑھنی. فرمایا اے اللہ وہ امت مصطفیٰ کا جو بندہ یہ 2 رکعت پڑھے گا اس کے بدلے تو اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت المأوى عطا فرماؤں گا. کیا عطا فرماؤں گا؟ یہ جنت میں ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے، جنت المأوى عطا فرماؤں گا. اب جبریل نے عرض کی اللہ میں بھی وہ جنت المأوى دیکھنا چاہتا ہوں جو تو اس بندے کو عطا فرمائے گا. فرمایا جا دیکھ. اب فرماتے جبریل نے جب پر کھولا نا 3,000 سال کی مسافت پوری ہو گئی، اور یوں ہی 300 سال اڑتے رہے. جب ایک جگہ ایک مقام پر جنت میں بیٹھے پھر اللہ سے عرض کی اللہ جو تو اس امت مصطفیٰ کے بندے کو 2 رکعت کے بدلے جنت المأوى عطا فرمائے گا، کیا اس کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ زیادہ میں نے سفر طے کر لیا؟ آواز آئی ہے جبریل ابھی تو 300 سال ہی اڑا ہے، اگر 3,000 سال بھی اڑے گا نا اس کا 10واں حصہ بھی پار نہیں کر پائے. اب علماء فرماتے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، سنت اس سے چھوٹی. وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. ذرا دیکھیے اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کا تذکرہ کہاں کیا اور پھر امت مصطفیٰ میں کتنی فضیلت رکھی ہے. کیسا ہے وہ امتی جو فجر میں سو کر یہ فضیلت بھی ضائع کر رہا ہے. آج غوث اعظم کا پیغام یہی ہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. کہیے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پکا سنی بنائیں گے. ہم اپنی نماز دیوبندی کے پیچھے ضائع نہیں کریں گے. فی الحال تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھیں گے تو وہ سنیوں کے پیچھے پڑھیں. اور وعدہ کرو نماز پڑھیں گے. کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ علماء آپ کے پاس موجود ہیں. مفتی صاحب نے بتایا نا جو چیزیں خدا کی قسم جو چیزیں کرنے کی ہیں نا حقیقی بات جو دل پہ لگے وہی حقیقی بات. اپنے علماء سے جڑیے، نماز کے طریقے پوچھیے، وضو کے طریقے پوچھیے، اپنی اصلاح کیجیے. صرف نعتوں پہ ہم مچلیں گے یا واقعات سن کے مچلیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. واقعات ہاں غوث پاک کی کرامت ہے، حقیقت ہے، لیکن ہمیں کرامت سن سن کے اسی پہ تھوڑی بات بنی. ہم کو نمازی بننا ہے. غوث اعظم نمازی تھے، رمضان آئے تو روزے رکھتے تھے. وہ تو پہلے دن ہی فرماتے ہیں غوث پاک 1 رمضان کو پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ پینا صبح صادق سے چھوڑ دیا اور جب افطار کا وقت تھا تب پیا. تو پہلی کرامت یہی ہے. لیکن آج ہم غوث پاک کے غلام ہیں لیکن روزے کہیں نہیں. بہانے ہزاروں ہیں. ہم ڈاکٹر سے پہلے نکال لیتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا. اللہ نے کہا روزہ رکھ، یہ کہتا میرے کو ڈاکٹر نے منع کیا. اللہ کے حکم پر ڈاکٹر کو آگے لا رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، حافظ ہیں، امام صاحب ہیں. ابھی آپ کے قریب میں ادارہ کھولا ہم نے ٹانڈا میں، وہاں پر بچے ہمارے پاس مقیم ہیں. بہت سارے حضرات وہاں آتے بھی ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. اپنے بچوں کو وہاں داخل بھی کروائیے اور اس مدرسے کی جو ہے آپ تمامی حضرات جیسے بھی ہو وہاں تعاون فرمایا کریں کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا مدرسہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کی غلامی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو ان تمام ولیوں کے صدقے میں معاف فرمائے اور اس محفل کو قبول فرمائے.